صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عزیزان محترم، کل گزشتہ سورہ بقرہ کی 6 اور 7 آیتوں سے متعلق مختصر سی تشریح اور تفسیر آپ لوگوں کے سامنے آئی. اب یہ 8 اور 9 آیتیں ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اس سے پہلے جو بات گزری مختصراً دہرائے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 آیتوں میں کفار کی 3 قسموں کا بیان فرمایا. ان میں سے پہلی قسم 2 آیتوں میں بیان فرمایا کہ کفار کی ایک جماعت ہے جو ظاہراً بھی اور دل سے بھی کفر میں بہت شدید ہیں، سخت ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. بشیر بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، نذیر ڈرانے والے. بشیرا و نذیرا قرآن پاک میں ایک آیت کے ختم میں دونوں صفتوں کو جمع فرما دیا. اب نذیر اور انذار کسے بولتے ہیں؟ ڈرانا. ہر ڈرانا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ ڈرانے کو نذیر اور انذار بولتے ہیں. جیسے باپ اپنے بیٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو پیار و محبت سے ڈراتے ہیں. ایک آدمی چور سے، ڈاکو سے ڈرتا ہے، چور ڈاکو بھی ڈراتا ہے، لیکن یہ ڈرانا انذار اور نذیر نہیں کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پیار اور محبت اور شفقت نہیں ہے، اس میں تو نفرت، حقارت بھری ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اپنی امت کو جو ڈراتے ہیں پیار و محبت سے. قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کا مقام باپ سے بھی بڑھ کر. باپ بھی اپنے بچوں کو پیار و محبت سے ڈراتا ہے، اور نبی اس سے بڑھ کر اپنی امت کو بہت زیادہ پیار و محبت سے ڈراتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی پیار و محبت کے ساتھ ڈرانے کے باوجود یہ لوگ کفر میں جمے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. یہ پہلی جماعت ہے. اب دوسری جماعت یہ بھی اسی میں سے ہے، لیکن ان کا ظاہر ایمان کا ہے، باطن کفر کا ہے. زبان سے اور حال سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں شدید کفر بھرے ہوئے ہیں، کفر سے بھرے ہوئے. تو گویا یہ انہی کی قسموں میں سے ایک ہے. مزید اس میں یہ ہے کہ مکر و فریب اور دھوکہ دہی، انہیں صرف دھوکہ دینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی دل کے اندر وہی کفر بھرا ہوا ہے جو اوپر والی جماعت کے اندر. ایسوں کو منافق بولتے ہیں، اور منافق کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے بڑھ کر رکھا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کفار
منافقین کفار سے بڑھے ہوئے ہیں، جہنم میں نچلی طبقے میں یہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یہ منافقین کافروں سے بڑھ کر ہیں، بڑھ چڑھ کر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسلام کی بنیادی 3 عقیدے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کو ایک الہ سمجھنا، توحید، اور دوسرا رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ تو یہ 2 کو ذکر فرما رہے ہیں، رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، حالانکہ ظاہر ان کا ایمان ہے، بولتے بھی ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سخت ترین رد فرماتا ہے، سختی سے رد کرتا ہے، وما ہم بمؤمنین۔ یہاں پر وقف کرنا ہی نہیں ہے، فوراً بولنا ہے، چونکہ یہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں زبان سے، تو اللہ تعالیٰ اسے رد کرتے ہیں، نہیں یہ مومن نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور عربی گرامر ہے، بہرحال تفصیل ہے لیکن مختصراً عرض کیے دیتا ہوں، اس کو جملے اسمیہ بولتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جملے فعلیہ سے کہا تھا آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، آمنا یعنی فعل ہے، اور وما ہم بمؤمنین یہ جملے اسمیہ ہے۔ جملے اسمیہ کے اندر تاکید ہوتی ہے نفی کی، سختی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مان رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور پکا رسول نہیں سمجھیں گے، عقیدہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ایمان والے ہی نہیں کہلائیں گے، بلکہ کفر میں شدید ہوں گے۔ اب یہ زبان سے کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ دنیاوی فائدے کے لیے، مادی نفع کے لیے، ظاہری طور پر وہ کچھ عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اور کچھ مال غنیمت وغیرہ آ جائے تو اس میں کچھ حصہ اپنا بھی لگا لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ دھوکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ، انسان کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں، دلوں میں جو چھپائے رکھا ہے۔ اب یہ لوگ دلوں میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور ظاہراً ایمان کو کہہ رہے ہیں، تو اب یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ایمان قبول کر لیا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہوئے صحابہ ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو کیسا دھوکہ دیتے ہیں؟ ایمان والوں کو اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کبھی ان کے ساتھ مل کر جہاد کو بھی نکل جاتے ہیں، بہرحال ساتھ ساتھ مجلس نبوی میں بھی تشریف میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو دکھا کر وہ ایمان والوں کو اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہ اللہ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم، کیسے؟
وہ یہ سمجھتے ہیں اس طرح سے ہم ان لوگوں کو ٹھکا کر، ان لوگوں کو دھوکہ دے کر مادی فائدہ حاصل کر لیں، حالانکہ مادی فائدہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن حقیقی جو خسران ہے، حقیقی جو گھاٹا ہے، حقیقی جو نقصان ہے عذاب کی شکل میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کے لیے جہنم کی تہ میں ٹھکانہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ ایک ہے شعور، ایک ہے احساس۔ شعور اور احساس ایک ہے اور علم ایک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی ایک گیا گزرا، اس سے نچلا درجہ کا ایک مقام ہے جس کو شعور بولتے ہیں۔ جیسے کہ شروع میں بات آئی تھی ہدایت سے متعلق، جو ہدایت کا پہلا درجہ تھا اس میں شعور اور احساس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی جانور ہمارے سامنے ہے اور ہم جھک کر پتھر اٹھاتے ہیں تو وہ دوڑ جاتا ہے۔ کیوں دوڑتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ پتھر سے ہمیں مار کر ہمیں تکلیف پہنچائے گا، اس کو شعور بولتے ہیں۔ اب جیسے کوا ہے، اب کوا ہے ہم خالی جھکیں تو اڑ جاتا ہے، صرف جھکنے پر اڑ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھکے گا تو پتھر اٹھائے گا اور مجھ پر پھینکے گا، مجھے لگے گا، مجھے تکلیف ہوگی۔ اتنے سارے مقدمات کو وہ کوا سمجھ کر فوراً اڑ جاتا ہے، اس کو شعور بولتے ہیں۔ تو یہ شعور جو اس کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نادانوں کو اتنا بھی شعور اور احساس نہیں ہے کہ نبی کو جھٹلانے سے، اللہ کو جھٹلانے سے، نبی کے ساتھ ایمان لائے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے سے ان لوگوں کا کیا نقصان ہو جائے گا، بلکہ سراسر ان کا نقصان ہوگا، ان کا خسارہ ہوگا۔ دنیا میں بھی اس طرح سے کہ دنیا میں کہ بات باہر آ گئی تو رسوائی اور ذلت کی زندگی ہوگی۔ اب معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے تو لوگ اسے دیکھیں گے تو پیار و محبت سے کہاں دیکھیں گے؟ جب بھی دیکھیں گے سمجھیں گے وہ یہ منافق ہے، جب بھی دیکھیں گے سمجھیں گے منافق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا بھی شعور اور احساس نہیں ہے کہ میں نہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہوں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہوں، بلکہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں۔ جیسے اپنے پیر میں کلہاڑی مارنا ایک محاورہ اردو میں ہے، اسی طرح سے یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کی تہ میں اپنے آپ کو گراتے ہیں اس طرح کی حرکت کر کے۔ یہ منافقوں کی ایک پہلی جماعت ہے جو کفر میں بڑے شدید ہیں، اگرچہ اس کفر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور آگے ایک جماعت، ان کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، اور ایک دوسری جماعت منافقین کی ہے، وہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی یہ دین کی باتیں سنتے ہیں، جیسے وہ لوگ بیٹھتے ہیں مجلس نبوی میں، ویسے ہی یہ بھی بیٹھتے ہیں مجلس نبوی میں۔ منافقوں کی دونوں جماعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور باتیں سنتے ہیں، تو یہ لوگ باتیں سننے کے باوجود بھی نبی کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ جب تک بات سنتے ہیں ایمان کے قریب ہوتے ہیں، جیسے مجلس سے برخاست ہوتے ہیں پھر وہ کفر ان کے دلوں میں پھر لوٹ آتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کی دو جماعت کا ذکر یہاں بیان فرمایا ہے۔ تقریباً 13 آیتوں میں یہ بیان فرمایا، 13 میں سے 2 آیتیں اب ہوئی ہیں، اور باقی انشاءاللہ 11 آیتوں میں سے آگے کل سے سلسلہ شروع ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے نسلوں کو، ہمارے دوست احباب کو اور عالم کے ہر مسلمان کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، رگ و ریشے میں ایمانی حمیت پیدا فرمائے، ایمانی غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ کسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس سے دور ہونے سے پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔